بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو تین اہم معاملات پر بات کرنی ہے۔ معاملات بہت زیادہ ہیں لیکن ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی کشیدگی جاری ہے پہلگام واقعے کے بعد، اور اب 7-8 دن بعد یہ بتایا جانے لگا ہے، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ انڈیا حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ اس میں بنیادی جو ایک سوال اٹھ رہا ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے، اس معاملے پر بات کریں گے۔ اور آج ایک اسلام آباد میں تعزیت ریفرنس ہوا مولانا حامد الحق شہید کی یاد میں۔ اس ریفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا، جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق نے اس موقع پر کیا کہا، پاک فوج کے حوالے سے کیا کہا، اور پھر افغانستان کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے، اور جو پاک بھارت کشیدگی ہے، کیا افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جو ہے یہ واقعی سست روی کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ افغان مہاجرین جو واپس جا رہے تھے افغانستان، یہ اب واپس دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ سوال جو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت نے اب تک حملہ کیوں نہیں کیا، تو اس پر ایک تو بھارت کا یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے اس نے دھمکیاں دی تھی اور جس طریقے سے پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ بہت جلد بھارت جو ہے یہ حملہ آور ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر، لیکن پاکستان کی تیاری، پاکستان کی میڈیا کا کردار، پاکستانی عوام کا کردار، اور پھر بھارت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امریکہ، برطانیہ، کسی بھی یورپی ملک نے، ان کی حکومتوں نے اپنے شہریوں کو یہ ہدایت نہیں کی آپ کے فوری طور پر آپ پاکستان چھوڑ دیں۔ جب بھی اس قسم کی کسی ملک کے اندر صورتحال ہوتی ہے تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف جو بڑی طاقتیں ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، یہ ان کی حکومتیں پھر اپنے شہریوں کو باقاعدہ طور پر ایک ایڈوائزری جاری کرتی ہے، باقاعدہ ان کو ہدایات دیتی ہیں کہ آپ فوری طور پر یہ ملک چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ جنگ کا خطرہ ہے۔ اب بھارت خود حیران پریشان ہے کہ یہ جنگ کا خطرہ جو ہے یہ پاکستان میں محسوس کیوں نہیں کیا جا رہا۔ جس طریقے سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ ساری کوشش جو ہے انڈین سرکار کی، انڈین میڈیا کی، وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی ہے۔ اور اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت میں فون کر کے یہ بتایا ہے کہ جی آپ ذرا حوصلے سے، تحمل سے کام لیں، صلح کر لیں آپس میں، لیکن اس میں امریکہ کا کردار اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ کردار چین کا ہے۔ چین آپ کو پتہ ہے کہ مکمل سپورٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب آپ پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت دیکھتے ہیں تو وہی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انڈیا کے آگے کہ انڈیا جو ہے اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہو سکتا پاکستان کے اوپر۔ اب یہ اس زوم میں مبتلا تھا بھارت کہ امریکہ فل سپورٹ دے گا، لیکن امریکہ نے بڑا ہوشیاری سے کام لیا ہے، اور یہ ہم جیسے جو ترقی پذیر اور جو کمزور ممالک ہیں ان کا یہ ایک کمزوری ہے، پاکستان کی بھی یہی کمزوری ہے کہ ان ممالک نے امریکہ جیسی طاقت کی طرف دیکھنا ہے۔ امریکہ کا اشارہ کیا ہوتا ہے، امریکہ کس طرف کھڑا ہے، یہ جو ہے اس سوال کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ تو خطرہ ٹل چکا ہے، پاک بھارت کوئی جنگ نہیں ہونی جا رہی ہے، یہ اطلاعات ہیں۔ اور اس حوالے سے جو شواہد انہوں نے اکٹھے کیے ہیں بھارتی سرکار نے، اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ کوئی ایک بھی ثبوت ان کو پاکستان کے خلاف نہیں ملا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہو، اور جس طریقے سے سفارتی محاذ پہ پاکستان نے اپنا مقدمہ لڑا اور جس طریقے سے سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کو، تو یہاں پر بھی اس کو شکست ہوئی۔ اور پھر آج پاکستان میں جنگی مشقوں میں جو شریک فوجی جوان تھے ان سے خطاب کیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو اس کا بھرپور اور فوری طور پر جواب دیا جائے گا، اور بڑا جواب دیا جائے گا۔ تو پاکستان کی اس حوالے سے تیاری اور اس حوالے سے جو دنیا بھر میں ایک ماحول بن چکا ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، پاکستان کے وزیر خارجہ کے مختلف ممالک کے سربراہان کو اور ان کے وزرائے خارجہ کو فون اور وہاں سے سپورٹ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس نے انڈیا کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ایک صورتحال جو ہے وہ ایسی پیدا ہوئی ہے کہ وہاں کے جو سفارتکار ہیں جو انڈیا میں ہیں، ان کو بھی باقاعدہ طور پر سمجھ میں آ گیا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ جو پاکستان میں سفارتی مشنز ہیں، جو مختلف ملکوں کے سفیر ہیں، ان کو بھی صورتحال کا اچھے سے اندازہ ہو گیا، اور جس طریقے سے دنیا بھر میں مختلف ممالک، مختلف تنظیمیں جو ہیں ایسے حالات پہ نظر رکھتی ہیں، ان کو بھی صورتحال کا پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا کس کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہے۔
یہ جو طرز عمل رہا ہے انڈیا کا، اس نے ظاہر ہے کہ مزید اس کی بدنامی میں اضافہ کیا ہے۔ کینیڈا میں جو یہ مختلف ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں انڈیا کی ایجنسی را ملوث رہی ہے، اسی طرح امریکہ کے اندر، اسی طرح برطانیہ کے اندر وہ کیسز بھی ہیں، اور جس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 7 سے لے کر 9 لاکھ تک فوج تو صرف مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ بھی یہاں پہ محسوس کیا جاتا رہا ہے کہ اگر انڈیا حملہ کر سکتا تو پھر یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ یہ حملہ آور ہو سکتا تھا۔ لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈین فوج سے، انڈیا کی سرکار سے ظاہر ہے کہ اس طریقے سے، اور کسی بھی فوج، کوئی بھی فوج جب لڑتی ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف تو اس فوج کو اپنے عوام کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے، اور انڈین فوج کو اس قسم کی عوامی سپورٹ کم از کم لائن آف کنٹرول پر حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان پر جو حملہ ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ بھی اور آج مختلف پاکستانی جو میڈیا ذرائع ہیں اس پر ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اہم دستاویز جو ہے اس پر بات ہوتی رہی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا کردار بے نقاب۔ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو ہے را، یہ خفیہ ایجنسی ہے بھارت کی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دستاویز میں دی گئی ہدایات اور منصوبے پر عمل درآمد میں تضاد فالس فلیگ کا باعث بنا۔ دستاویز میں ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستان مخالف بیانیہ میڈیا پر 36 گھنٹے کے بعد بنانا ہے۔ دستاویز کے مطابق انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI پر یہ الزام 36 گھنٹے کے بعد ڈالنا تھا، جبکہ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ دستاویز اور تضادات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی کوئی ہدایات دیتا ہے۔ تو یہ پاکستانی میڈیا میں اس قسم کی دستاویز جو ہے یہ گردش کرتی رہی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بیچ میں یہ خبر بھی بتاؤں کہ پاکستان نے بھارت سامان لے جانے والے 150 افغان ٹرکوں کو واگا بارڈر سے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ ڈیمانڈ آئی تھی افغان سفارت خانے کی جانب سے 28 اپریل کو کہ پاکستان میں مختلف ٹرانزٹ پوائنٹس پر پھنسے کنٹینرز کے بارے میں یہ درخواست تھی، اور یہ درخواست منظور کر لی پاکستان نے، اور ان ٹرکوں کو بھارت جانے کی اجازت دے دی جو افغانستان کے تھے اور افغانستان کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کو افغان مہاجرین کے معاملے کے حوالے سے بتانا ہے کہ بہت زیادہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ نوٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ UNHCR کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے افغان مہاجرین جو ہیں یہ واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کے اعداد و شمار کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال اسی پہ گزارا کر لیجئے کہ یہ جو پاک بھارت کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک تو پاکستان کی طرف سے بہت نرمی کا مظاہرہ کیا جانے لگا ہے افغان مہاجرین کے ساتھ، اور یہ نرمی ہم نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورے افغانستان کے بعد دیکھی ہے، اور اب یہ بھی امکانات جو ہے وہ زیادہ تقویت پکڑ رہے ہیں کہ جو 30 جون 2025 کی ڈیڈ لائن ہے POR کارڈ ہولڈرز کے لیے، یا جو ویزے کے حصول میں جو مشکلات ہیں، ایک تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان 1000 ویزے جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر افغانوں کو جاری کر رہے ہیں، یعنی بہت سارے افغان شہری ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ اب ویزے لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ اب باقاعدہ ویزے لے کر پاکستان آنے والے کتنے لوگ ہیں، اور بغیر ویزوں کے جو لوگ ہیں وہ کتنے پاکستان واپس آ رہے ہیں، اس حوالے سے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن چونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو مولانا حامد الحق شہید کی یاد میں ریفرنس ہوا، اس میں مولانا فضل الرحمان نے، باقی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے شرکت کی، سراج الحق نے بھی اس ریفرنس میں شرکت کی، مشتاق احمد خان نے، اور مولانا فضل الرحمان خلیل نے، اور اسد کیسر نے، علی محمد خان نے بھی اس ریفرنس میں شرکت کی، محمد اعجاز الحق، عبداللہ گل، مولانا پیر ہارون گیلانی، محمد احمد لدھیانوی، مولانا محمد معاویہ اعظم، مولانا مفتی حبیب الرحمان، اور مولانا علی محمد ابو تراب، پیر سعادت علی شاہ، اور باقیوں نے بھی شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر بڑی معنی خیز باتیں کی ہیں، چھوٹا سا کلپ ملاحظہ کیجیے کہ اس کا اعتراف کر لو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں، آپ کو بھی سیاسی قوت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عوام کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ زبانی بیانات جاری کر دینا قوم ایک ہے، قوم ایک ہے، اب جو ہمیں انڈیا نے چھیڑ دیا اور ادھر سے معاملات خراب ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری قوم ایک صف پہ، ملک کی دفاع کے لیے ایک ایک مجاہد تیار ہے،
एक एक पाकिस्तानी मुजाहिद बन गया है। मुल्क के साथ सब वफादार हैं, लेकिन हमें तज्जिया करना चाहिए। लोग बेवकूफ नहीं होते, हर चीज को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक ने भी इस मौके पर अफगानिस्तान की अहमियत के हवाले से बात की। ये भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अफगानिस्तान के साथ लड़कर न पाकिस्तान बचेगा न अफगानिस्तान बचेगा। जो लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारे मुस्तकबिल को तो भी तबाह करना चाहते हैं। उनसे लड़कर हम इंडिया का खेल खेल रहे हैं। अफगानिस्तान में हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद है। भाईचारे के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। हम देखते हैं, हमने बहुत करीब से अफगानिस्तान को देखा, जो रूसियों के लिए कब्रिस्तान बन गया, नेटो फौजों के लिए कब्रिस्तान बन गया। वही रब हमारी पुश पर है। हमें अल्लाह पर एतमाद करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं बहुत अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा जल रहा है, इस वक्त बलूचिस्तान में आग लगी है। जी, तो ये मुख्तसर अहवाल इस रेफरेंस का, लेकिन मौलाना हामिदुल हक शहीद के साहिबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी ने इस रेफरेंस से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि मौलाना हामिदुल हक शहीद पर जो हमला किया गया था और इस वाक़े के जो दीगर शुहदा थे जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के, तो उन तहकीकात पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। जिस तरह मौलाना समीउल हक शहीद के शुहदा के कातलों का अभी तक पता नहीं चला, इसी तरह मौलाना हामिदुल हक शहीद के वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी अभी तक कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। और उन्होंने मुतालबा किया कि इस हवाले से जो रियासती इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, वो अपना काम मुकम्मल करें और ये जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार अनासर हैं उनको सामने लाया जाए। जाते जाते आपको बताऊं कि कल रात मैंने जो वीडियो की थी उसमें मैंने आपको जो एक डेवलपिंग स्टोरी थी, ताज़ा वो हमला हुआ था बन्नू में, डुमेल के इलाके में, और CTD और पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई थी। तो उसमें मैंने आपको जो इब्तिदाई मालूमात थी वो तो मैंने आपको दे दी थी। उसकी मज़ीद जब मालूमात आई तो ये स्पीना तंगी हदूद ताना डुमेल चश्मई के मकाम पर मिलिटेंट्स और CTD पुलिस का आपस में जो है वो आमना सामना हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ और CTD पुलिस बन्नू के जो 3 अहलकार हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिन्यामीन खान, कांस्टेबल इनाम खान और कांस्टेबल मुसव्विर जो हैं इसमें शहीद हुए। 2 कांस्टेबल इसमें ज़ख्मी हुए और 2 मिलिटेंट्स जो है इनको मारा गया। ये बन्नू पुलिस ने बताया। RPO मोहम्मद सजाद खान ने इसके बाद फिर अस्पताल का भी दौरा किया, ज़ख्मियों की अयादत भी की। और ये सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो जारी है। ज़िला खैबर है, वादी तीरा में बारूदी मवाद पड़ने से एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। और इसी तरह कल रात ही हमने जो है वो फिर वीडियो के बाद पता चला कि टांग के इलाके में एक खुदकुश हमला हुआ। उसमें एक गाड़ी को आग लग गई, लेकिन कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।